اور پھر اس حدیث پاک پہ غور کریں ذرا تھوڑا سا. ایک اور مسئلہ یہ کرنا چاہتا ہوں. فرشتے نے 2 جملے بولے تھے, اللہ سے اجازت طلب کی, اللہ سے چھٹی مانگی. کیا جملہ بولا؟ این یسلم علیہ, میں حضور کو سلام کرنے جا رہا ہوں. اب ہمارے یہاں اپا اتنے بھی نا سرائکی پنجابی جلد بولتے ہیں, کیا کہ درود و سلام 2 لفظ بولتے ہیں نا بھائی. فرشتے نے درود دا ذکر کوئی نہیں کیتا تے سلام دا ذکر کیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود دا ذکر کوئی نہیں, سلام دا ذکر کیوں کیتا؟ تو میرا وجدان کہتا ہے کہ درود دا تا رولا ہی کوئی نہیں, درود دا تا جھگڑے کوئی نہیں. سارے دن یہ درود ابراہیمی پڑھو, کوئی کہتا ہے فلاں درود, تے جھگڑا تا سلام دے پڑھنتے ہیں نا. تو فرشتے نے کہا کہ سن لو دنیا والو, درود پہ جھگڑا نہیں ہے, میں تو حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو مجھے پتا چل گیا, ہم نے جب روئے زمین پہ دیکھا ایک سنی کا عقیدہ وہ ہے جو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا ہے. میں نے کہا مجھے پتا یہ چلا یا نوری کا عقیدہ ہے سلام پڑھتا ہے یا پھر سنی کا. سبحان اللہ, سبحان تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ بشیر احمد صاحب. اس لیے ذرا غور کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب بتانا چاہتے ہیں, فرمایا تم کوئی بھی ذکر نہ کرے تو یہ فرشتے میرے محبوب کی آل کے تذکرے کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ تمہاری خوش نصیبی ہے, خوش قسمتی ہے. ہم نے اپنا کام چھوڑا, ہم نے مصروفیات کو ترک کیا, ذکر حسین کی محفل میں آ گئے. اب اس حوالے سے قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم سمجھانا چاہوں گا. بڑی معروف سی آیت ہے, اکثر آپ نے علماء سے اس کے ترجمہ تشریح سنی ہوگی. میں طالب علم اپنے انداز میں مختصر عرض کروں گا. اس آیت کو کہتے ہیں آیت مباہلہ. کیا کہتے ہیں؟ آیت مباہلہ. میں نے کہا نا, تو چونکہ آپ علم سیکھنے کے لیے تو تھوڑا سا سبق طالب علم کا یاد کر لیں تاکہ آنے جانے میں آپ کو پتا ہو کہ ہم کوئی سبق سیکھا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت مباہلہ. اب مباہلہ کے میں لغوی معنوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, سوکھی تعریف کیڑی عام زیر اجرا ہے. جدو کسی مسئلے سے اختلاف ہو جاوے, جھگڑا ہو جاوے, رولا پہ جاوے, حل نہ ہوتا ہوئے, اس وقت دونوں فریق مل بیٹھ کے ایک دوسرے واسطے بد دعا کرتے ہیں. وہ دلی کرتے تو تباہ ہو جائے اور اگر میں جھوٹا تو میں تباہ ہو جاواں. اب یہ دونوں فریق مل کے جب یہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں, اس کو شریعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں. عیسائی آئے حضور سے گفتگو کرنے کے لیے, آ کے سوال کیا, یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے سنا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے, خدا کا بندہ مانتے ہیں. پر جی بالکل ٹھیک ہے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا بندہ مانتے ہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا پیارے آقا کریم علیہ السلام سے, اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کا باپ نہ ہو؟ فرمایا کوئی بھی نہیں, ہر انسان کا باپ ہوتا ہے. اچھا پھر بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کا تو باپ نہیں ہے. کہ جس کا باپ نہ ہو تو وہ خدا تو ہوا کرتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی ٹھیک ہے, یہ تواڈی گل چلو کو میری بھی سمجھ چاہیے, تواڈی بھی سمجھ چاہیے, ذرا گل سنو. جس بندے دا پیو نہ ہوئے وہ کی بن گیا خدا. کہ ماں عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ کوئی نہ کا ماتا سی بندے, پر میں ایک وہ بندہ ہے کہ او دا پیو کوئی نہیں تے ماں ہے, ایک وہ بندہ ہے او دا پیو بھی کوئی نہیں تے دی ماں بھی کوئی نہیں. اے دا مطلب ہے جیدا کلا پیو نہ ہوئے او خدا ہے, جیدا ماں بھی نہ ہوئے تے پیو نہ ہوئے او بہت بڑا خدا بنے گا. بابا آدم جو ہے ان کا باپ بھی نہیں تھا, ان کی ماں بھی نہیں ہے, پھر وہ بڑا خدا ہوگا, یہ چھوٹا خدا ہوگا. اب یہ لاجواب ہو گئے, کہنے لگے مناظرہ نہیں کریں گے, مباہلہ کریں گے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا آؤ ہم مباہلہ کے لیے تیار ہیں. اس وقت وہاں بیٹھ کر تاریخ کا تعین ہو گیا, وقت کا تعین ہو گیا, جگہ کا تعین ہو گیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اے پیارے محبوب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل. فرمایا جاؤ تم بھی چلے جاؤ, اپنے بیٹوں کو بھی لے کے چلے جاؤ, اپنی ساتھ کو بھی لے کے جاؤ, اور عورتوں کو بھی لے کے جاؤ. اب ذرا غور کریں اس آیت کا مصداق کون ہے؟ تقریباً علی سبیل الاتفاق کوئی مفسر مجھے نہیں ملا جس نے اس رائے سے کوئی اختلاف کیا ہو. آقا کریم علیہ السلام نے کن کو تیار کیا؟ پیارے علی المرتضیٰ کو تیار کیا, امام حسن پاک کو, امام حسین پاک کو, بی بی فاطمہ الزہرا کو, ان کو تیار کر کے گئے. اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ یاد کرنا چاہوں گا, ذرا ذہن میں رکھیے. اب جب میں نے یہ ترتیب پڑھی تو میں بڑا سوچتا رہا کہ آقا کریم علیہ السلام جب چلنے لگے تو طریقہ یہ تھا, آگے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تھے, دائیں طرف امام حسن مجتبیٰ تھے, اور بائیں طرف امام حسین پاک تھے. حضور کے پیچھے کون تھے؟ حضور کے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا تھی, اور بی بی فاطمہ پاک کے پیچھے کون تھے؟ مولا کائنات تھے. یہ ترتیب ذرا ذہن میں آ رہی ہے. اب جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ذرا ذہن میں رکھیے گا. ترتیب یہ ہے کہ دائیں طرف امام حسن, بائیں طرف امام حسین, درمیان میں آقا کریم, پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا, بی بی فاطمہ کے بعد پیچھے کون ہے؟ علی المرتضیٰ. حالانکہ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی, دائیں طرف امام حسن,
बाई तरफ इमाम हुसैन, ठीक है। अब पीछे प्यारे अली पाक होते और अली पाक के पीछे कौन होती? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु होती। ए आप कहते हैं ना मर्दों को आगे चलना चाहिए ना, ते बंदे लोग के जाना चाहिए है। ये शौहर भी है, इनको आगे होना चाहिए था। कुरान पाक में भी यही है कि जब हजरत मूसा अलैहि सलाम को लेने के लिए हजरत शुएब अलैहि सलाम की शहजादियां आई तो प्यारे मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं आगे चलूंगा, तुमने पीछे पीछे चलना है। लेकिन जब मैंने गौर किया कि बीबी फातिमा ज़हरा आगे है और अली और मुर्तज़ा पीछे है, अब इसका फलसफा क्या था, इसकी हिकमत क्या थी, जो बात मेरी समझ में आई है, ये तफसीर में नहीं है, मैं अपने ज़ौक़ का मदद करना चाहता हूँ, जरा ज़हन में रखिए। मैंने सोचा आगे हैं आका करीम, तो मतलब क्या था, जब ताजदारे मदीना इस्लाम चलेंगे, जहां प्यारे आका करीम का कदम होगा, उस कदम पे बीबी फातिमा ज़हरा का कदम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान और जब बीबी फातिमा कदम उठाएंगी, उसकी जगह पर किसका कदम आएगा? प्यारे अली का कदम आएगा। ये तरतीब क्यों रखी? अल्लाह बताना ये चाहता है कि दुनिया वालों, आगे प्यारे मुस्तफा इसलिए है कि जमीन पर मेरे महबूब का कदम हो और उस पर बीबी फातिमा ज़हरा का कदम हो, बीबी फातिमा के कदम के ऊपर अली का कदम हो, ताकि फातिमा के कदम के निशान को जमीन भी ना देखे और ऊपर से आसमान भी ना देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझिए मेरी बात पे जरा गौर करें। क्या कहा? ये बीबी फातिमा ज़हरा का कदम दरमियान में क्यों है? इसलिए कि नीचे प्यारे महबूब का कदम है। तो अब ये जमीन फातिमा ज़हरा के कदमों के निशानात को भी ना देखे। और अली पाक का कदम ऊपर क्यों आया? ऊपर से आसमान की नजर भी न पड़े। और जिस शहजादी के कदमों, तवज्जो करना, जिस शहजादी के कदमों के निशानात को अल्लाह जमीन आसमान से पोशीदा रखना चाहता है, वो भी कहते हैं बीबी फातिमा घर से निकला करती थी। आइए मेरे मिलत के गयूर नौजवानों, बीबी फातिमा ज़हरा का ये अमल पैगाम ये देता है कि अगर तुम अपनी बेटियों को नेकी के रास्ते पे चलाना चाहते हो, फिर बीबी फातिमा ज़हरा की सीरत को देखो। जितना पर्दे का इंतजाम बीबी फातिमा ज़हरा ने किया है, कायनात में किसी ने नहीं किया।